سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو جو آخرت کا ارادہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے حق کے بعد ان کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے والدین کا آتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا، اور اس میں پھر کیا بات آئی کہ احسان کے ساتھ۔ اور یہاں پر خاص طور پہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ والدین کے ساتھ احسان کے رویے کی تلقین آتی ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر ہے، اور اس موقع پر ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، جو یہاں پہ بہت واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، نہ ان کو جھڑکنا ہے، بلکہ ان سے نرم بات کرنی ہے، احترام کے ساتھ بات کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو ڈیلنگ میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے کسی کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ ہم کسی کو بھی کیسے بتاتے ہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ کہ جب ہم ان سے بات کریں تو ہماری بات کا انداز کیا ہو، ہم کیا بات کر سکتے ہیں اور کیا بات نہیں کر سکتے۔ تو والدین کے ساتھ جب احترام کی اور احسان کی بات آتی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمارے لہجے میں نرمی ہونا، احترام ہونا۔ اور اف کیا ہے؟ دو حرفی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اف۔ لیکن جب انسان اریٹیٹ ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اس بیزاری کی کیفیت میں منہ سے جو اس طرح کے الفاظ ہیں والدین کے لیے، اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اور پھر بڑی بڑی لمبی لمبی بحثیں، تو پھر اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اور نرم بات، محبت سے، احترام سے۔ تو جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، کیا آج ہماری ساری قوتیں اور طاقتیں انہی کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہیں؟ ہم وہ ساری زبان جو ہم نے چلانی سیکھی، ہم وہ یہیں پہ سارا آزماتے ہیں، باقی سب کے ساتھ ہم صحیح سے بات کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل 8 سال کا بچہ بھی، اس کو بھی اپنی یہ لمٹ نہیں پتا کہ اس کو اپنے والدین سے کیسے بات کرنی ہے۔ اور پھر یہ جو اوور فرینکنس کے نام پہ اور فرینڈشپ کے نام پہ جو بدتمیزی عام ہو گئی ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور ایک طرف مجھے یہ ایک چیز جو جس کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے، کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ والدین بہت نرمی سے اور سافٹلی بول رہے ہیں، اور بچے شاؤٹ کر رہے ہیں، اسکریم کر رہے ہیں، اور انہیں نہیں آ رہا کہ انہوں نے اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو بچوں کے اندر شروع سے ان کو یہ چیز سکھانا کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ ان کا ایک خاص ادب اور احترام ہے، اور یہ ادب اور احترام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے لیے رکھا۔ اور آپ دیکھیں خاص طور پہ یہ جو بڑھاپے کی کمزوری ہوتی ہے، اس موقع پر آپ دیکھیں کہ انسان خود جوان ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو جوانی وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، اور جبکہ والدین بالکل اپنی کمزوریوں کے اوپر ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور ایموشنلی بھی وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سی چیزیں جن کی پہلے حوصلہ ہمت ان کے اندر ہوتا ہے، اب نہیں ہوتا۔ اور پھر اس ایج میں آ کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھتے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا دل دکھی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب ان کے اندر وہ جوانی والا حوصلہ ہمت نہیں ہے، اب ان کے اندر ایک خاص قسم کی کمزوری آ چکی ہے۔ تو اس لیے ان کو ہماری بہت زیادہ، یعنی ہر عمر سے زیادہ بڑھاپے کی جو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں لو، کیئر، ہیلپ، ہر طرح کی، اب وہ چاہے ان کی فزیکل خدمت ہو، چاہے ان کی فائنینشیل خدمت ہو، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اس ایج میں ہماری کس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو ہر طریقے سے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہ جائیں گے، نہ اللہ قیامت کے دن ان پر نظر فرمائے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ 3 لوگ جنت میں نہ جائیں گے، نہ اللہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔
والدین کا نافرمان، اور نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس، یہ وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے حیائی سے روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ 9 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اور ان میں سب سے پہلے شرک، پھر اس کے بعد قتل، پھر میدان جنگ سے فرار ہونا، پھر پاک باز عورت پر زنا کا الزام لگانا، سود خواری، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں الحاد کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، اور پھر والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر ہماری کسی بھی تکلیف یا اذیت کی وجہ سے والدین اتنی تکلیف محسوس کریں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے یا وہ رو پڑیں۔ اور اس ایج میں ایک تنہائی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے ان کی، کیونکہ بچے اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس مصروفیت میں بعض دفعہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، اور کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ ان کا حال تک نہیں پوچھتے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر وہ اسی تنہائی کے احساس میں ہی، اور اسی احساس میں کہ میرے بچے کو میری فکر نہیں، وہ رو پڑے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے نا۔ تو اس لیے بھلے ہمیں اور کسی چیز کا وقت نہ ملے، اپنے والدین کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، ان کا حال پوچھنا، ان سے پیار سے بات کرنا، ان کو احساس دلانا that they are important for us، کہ آج دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں عطا کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جس کا یہ دروازہ بند ہو گیا نا، اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور دوسری بات، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب تک ہمارے پاس یہ مہلت ہے۔ جب ان میں سے ایک یا دونوں چلے جائیں تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے پاس صرف اور صرف حسرت رہ جاتی ہے۔ تو جب تک موقع ہے بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کا قرب پانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جنہوں نے ہم پہ اتنے احسان کیے کہ آج ہم دنیا میں اگر ہیں ان کی بدولت ہیں، اگر ہم آج مسلمان ہیں ان کی بدولت ہیں، اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت قابلیت ہے تو ان کی بدولت ہے۔ ہم جو ہیں اللہ کے بعد وہ ہمارے لیے وہ وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ اور آج ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ لگتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں پتا، آپ کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھداری جو ہمیں آج اپنے اندر بہت نظر آ رہی ہے، یہ انہی کی طرف سے ہمارے تک پہنچی ہے، انہوں نے ہی ہمیں آج اس قابل بنایا ہے، لیکن ہم اسی قابلیت کو پھر انہی کے اگینسٹ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ یعنی جب ان کے ساتھ بات کریں تو بات میں بھی نرمی ہونی چاہیے، اور جو باڈی لینگویج ہے اس میں بھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا۔ اور دعا کیا کرو، صرف احسان کافی نہیں، صرف ان کے ساتھ اچھا رویہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا۔ اور آپ دیکھیں یہ دعا اللہ نے خود اپنے قرآن میں ہمیں سکھا دی کہ تم اپنے والدین کے لیے کیا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس دعا کو کمتر یا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اور کچھ ہو اور کچھ ہو، یہ سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اور جب ہم خود والدین بن جاتے ہیں نا، پھر ہمیں زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اچھا والدین نے کیا کیا کچھ قربانیاں ہمارے لیے دی، پھر ہمیں زیادہ ان کی قربانیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو ہر چیز میں انہوں نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ہمارے لیے کریں، بہتر کھانا کھلانا، بہتر لباس پہنانا، بہترین تعلیم دینا، اپنی چیزوں کی قربانیاں دے کے ہمارے لیے بہتر چاہا۔ تو آج جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت، مقام اور اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ دے دیا، تو ہم کیا ان کو بھول سکتے ہیں یا ہم ان کی کوششوں کو بھلا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ان کے حق میں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے
یہ پھر تربیت کے، انہوں نے جتنی تربیت میں حصہ ڈالا ہوگا اتنے ہی وہ حقدار ان دعاؤں کے ہیں۔ اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ ساتھ پھر ہر ایسا شخص جس نے ہماری تربیت میں حصہ ڈالا، ہم ان کے لیے بھی، ان کو بھی اس دعا میں شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ کوئی گھر کا جیسے نانی دادی ہوتی ہیں، انہوں نے بہت بچے کی تربیت میں حصہ ڈالا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ صرف پھر ہم والدین کے لیے کریں اور ان کو بھلا دیں۔ یا اسی طریقے سے استاد نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے بہت تربیت کا حق ادا کیا ہوتا ہے، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور احسان کا ان کا بدلہ دینا چاہیے۔ لیکن احسان کا بدلہ ہم نہ والدین کا چکا سکتے ہیں، نہ اپنے استادوں کا چکا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس موقع پر دعاؤں کی صورت میں ان کے اس احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور خیر خواہی اور اچھے کلمات اور ان کے بارے میں اچھی گواہیاں دینے کی صورت میں ہم کر سکتے ہیں۔